پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر جناب امیر مقام. امیر مقام صاحب، ایک بار پھر ذرا آپ کے جلسے جلوسوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ اتنے متحرک ہیں کہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نون کو سندھ میں متحرک کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا جائے. یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے اس کے بارے میں. نہیں وہ تو ویسے آج صبح ہم کیبنٹ اجلاس کے لیے جا رہے تھے، تو اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب بھی آئے، تو ہم ایک لیفٹ میں اوپر جا رہے، تو اس نے وہی پھر تھوڑا اس کے دفتر میں بیٹھ گئے، تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھے، اور وہی ہماری اس کو بھی واچ کر رہے جو پرفارمنس ہے اس کی مبارکباد، اور یہ بھی دے دی کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کیا لوگ کہہ رہے تھے سندھ میں کہ اس طرح پارٹی ایکٹیو نہیں ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کہتا ہے کہ ہنستے ہوئے کہ میں نے کہا میر مقام صاحب کو بھیجتے ہیں، وہی ٹھیک کرے گا. یہ جس تیزی سے آپ شمولیتیں کروا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو وہاں بھی بھیج دیا جائے، آپ وہاں بھی دیکھیں نا. میں اسی لیے جو پروگرام کا آغاز میں نے کیا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ امیر مقام صاحب آپ کرتے کیا ہیں. ایک تو لوگ بھی آ جاتے ہیں، لوگ بھی شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی جلسوں میں آ رہے ہیں. بحیثیت خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے کے موجودہ حکومت کی کارکردگی، ہم تو پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایجنڈا تھا، جو دعوے تھے، اس کے 5%، 10% یا 30% یا 20% کام ہوا نہیں ہوا؟ کیونکہ تحریک انصاف تو دعویٰ کرتی ہے ہم نے پولیس کو ٹھیک کر دیا، ہم نے ریونیو کو ٹھیک کر دیا، ہم نے اوپر کے لیول پہ کرپشن کو ختم کر دیا. وہ تو کرپشن کی اس نے وہی چیز ختم کر دی کہ اس میں خاص کر کرپشن کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو معذرت سے کہ انہوں نے وہی جو پکڑنے والے تھے ان کو ختم کر دیا. ابھی تو انہوں نے وہی احتساب، اس کا نام ہی بدنام کر دیا. اپنے احتساب کمیشن کا کیا حشر کر دیا. ابھی سے وہ ایک ڈی جی کے جانے سے آج تک نئے ڈی جی آیا بھی نہیں. اگر آپ وہی احتساب کمیشن میں جو لوگ ہیں ان کے الزامات ایک دوسرے پر اور وہ دیکھ لے تو آپ کو بھی حیرت ہو جائے گی. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آپ کس نے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے، آپ پر کون سا آپ نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن بنایا ہے، اور اسمبلی اور سب سے کوئی اس طرح بات ہے نہیں، تو پھر کیوں آپ اگر کوئی بندہ چور ہے کیوں نہیں پکڑتے؟ اگر ہم سارے چور ہیں، فلاں چور ہے، تو آپ ان چوروں کو پکڑ لیں. آپ کے ساتھ اتھارٹی اختیار ہے. اور مجھے تو بعض باتوں سے دکھ مطلب ہے کہ وہی ایک ڈی جی اینٹی کرپشن آیا تھا، کوئی اچھا بندہ تھا تو وہی تھا. اور اکثر ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. جنرل حامد صاحب کی بات نہیں، جنرل حامد صاحب کے نہیں، جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. جی بالکل. تو وہی لوگ اکثر ہمارے پاس آتے یہ بات بھی کرتے کہ یار اینٹی کرپشن والوں کے ساتھ کیسے، مگر کسی کا سفارش سنتا ہی نہیں. ہم بھی یہ ہمارے ذہن میں کوئی آتا تھا تو وہ بندہ جب اس نے ایک دن غلطی سے کہہ دیا کہ یار وہ بلین ٹریز والا فائل بھی کہیں بھی لے آیا کہ میں ذرا دیکھ لو، یہ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے، تو اس بیچارے کو رات کو 12 بجے ٹرانسفر کر دی اور اس کو ڈائریکٹر سے ڈپٹی ڈائریکٹر اور صوبے سے بھی نکال دیا. تو مطلب یہ بھی لوگوں کے ذہن میں جس طرح وہی شکیل درانی صاحب نے آپ بات کرتے کرپشن کے بارے، اتنے الزامات، وہ پیڈو کا چیئرمین تھا اور اتنے سنگین الزامات لگائے. تو لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر شکیل درانی صاحب نے اتنے سنگین الزامات کے بڑے میگا جو کرپشن ہو رہی ہے پیڈو میں، اس کے علاوہ ڈیلی 5 کروڑ کی کرپشن ہو رہی ہے اور اس طرح کھل کر کہہ دیا، تو اگر وہی اس نے بات غلط کی تو پھر تو عمران خان صاحب اس کی پارٹی کو اس کے خلاف کسی عدالت میں جانا چاہیے تھا، اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا. تو اٹ مین کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اور وہی سراج اللہ صاحب، میں تو اس کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، ہم ایک علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مگر مجھے بھی اس پر بھی ذرا یہ دکھ ہوتا ہے کہ سراج اللہ صاحب اگر آپ کے اپنے وزیر جو عمران خان صاحب، سراج اللہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اور ملک میں اسلامی نظام کے لیے لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کے عمران خان صاحب کے بارے اس کے کیا ریمارکس تھے اور کیا الفاظ تھے کہ کون ہے کیا ہے، اس کے ساتھ مل کر اسلامی نظام لا رہا ہے ملک میں، تو وہ اس کے اگر ایک خیبر بینک میں اس کا فائنانس منسٹر ہے کے پی میں، اور خیبر بینک کے ایم ڈی نے اتنا اشتہار، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ہر اخبار کا آدھا پیج اس نے اشتہار کر دیا اس کے کرپشن کے خلاف. تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ سراج الحق صاحب اور عمران خان صاحب دونوں سے کہ آپ دونوں بات تو یہ کرتے احتساب کی اور تلاشی کی، تو جب آپ کے ادارے کے سربراہ نے تلاشی لی، اگر اس نے غلط اشتہار لگایا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو اتنا بدنام کیا. تو اٹ مین کہ اس نے ٹھیکا ہے. تو ابھی آپ کا وزیر بھی بیٹھا ہے اور وہ بھی بیٹھا ہے، تو ابھی اس لیے لوگ یہ فیل کر رہے کہ تو سارا. اب بھی آپ نے آگے بات جو سوال کیا تھا
کہ چینج کیا لائے. جی جی تو وہی چینج تو آپ وہی اسکول بھی آپ کے سامنے, وہی سڑکیں بھی آپ کے سامنے, وہی تعلیمی ادارے اور صحت اسپتال بھی آپ کے سامنے, اگر مریضوں کا کیا حال ہے اور ایک ایک بیڈ پر کتنے پڑے ہوئے اور زمین پر کتنے پڑے ہوئے, اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے. وہی میں نے ایک دن آپ نے بہت پٹواریوں کی ٹائپ والی بات کی. میں نے ایک دن اسی دن ایک تحصیلدار صاحب سے پوچھا کہ تحصیلدار صاحب ابھی کام تو خراب ہوا ہوگا عمران خان صاحب, تو اس نے سختی سے اس نے کہا انجینئر صاحب مزے ہے. میں نے کہا کیا مزے ہے؟ کہتا ہے ابھی جو بندے انتقال کرتے ہیں نا ٹرانسفر کے لیے آتے ہیں, تو جب وہ آ جائے تو ہم نے کہا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم موقع پر بھی جائیں گے, اس کو دیکھیں گے بھی, ہم سایوں سے بھی پوچھیں گے آپ نے یہ نہیں کیا. اس کو اتنا ڈراتا ہے اس بندے کو کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, اس طرح انتقال نہیں ہوتا ہے. تو پہلے اگر وہ ہمیں 10,000 روپے دیتا تھا تو ابھی ہمارے جیب میں چھپ کے 1 لاکھ ڈال کے نکل جاتا. رشوت زیادہ ہو گئی ہے. مزے ہے. کہتے یہ وہ تحصیلدار نے بات کی, میں بہت ہنسا. کہتے ابھی تو مزے ہو گئے, جو بھی آتا ہے ٹرانسفر کے لیے تو ہم اس کو اتنا ڈراتا ہے, تو وہ کہتے ہیں چھپ کے پیسے. تو کوئی پھر اس نے قانون یہ کہا ہے, تحصیلدار کو کہا ہے کہ آپ فون کریں گے جو آدمی زمین لے لے یا بیچ دے کہ آپ سے کتنے کرپشن, آپ سے کتنے پیسے کس نے لیے. تو کوئی اگر رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے تو پھر پبلکلی کہتا ہے کہ اس سے کتنے پیسے لیے, وہی چینج آئے. البتہ میں ایک بات کو ذرا ایڈمٹ کرتا ہوں, اور میں وہ بھی اس طرح کھولا ڈولا کہ وہی جو ہمارا آئی جی صاحب ہے, اس میں اس کی عمران خان صاحب کو اتنا کریڈٹ بھی نہیں جاتا. اس کا اپنا ایک سوچ فکر ہے. اس نے پولیس میں کمپیریٹیولی, یہ میں ضرور اس کا اعتراف کرتا ہوں, کمپیریٹیولی بہتری پہلے سے لائی ہے. مطلب یہ آپ نے بڑی بات کہہ دی, میں جو بات کہہ دی امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں واقعی بہتری آئی ہے. جی 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 کمپیریٹیولی آئی ہے, اور اس میں وہی زیادہ کردار یہ اس پر اتنا پریشر اس کے ممبران اور یہ دوسرے چیف منسٹر وغیرہ ڈالتے ہوں گے, مگر اس میں مین رول ہے. اور میں کہتا ہوں اگر وہ آئی جی چلا گیا جس دن ابھی کہتا ہے کہ ریٹائر ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کو لوگ کہتے ہیں مہینے 2 ہے, تو شاید پھر وہی اسے بھی بدتر صورتحال ہو جائے گی. اچھا, یہ میں آپ کے ساتھ امیر مقام صاحب اس بات کو بھی شیئر کروں کہ جب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن گئے, تو اسلام آباد میں اور سلیم صافی صاحب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پرویز خٹک صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ناصر درانی صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ پنجاب میں ہیں, اگر وہ مجھے مل جائیں تو بہت بہتر ہوگا, میں بہت بہتر کام کر سکوں گا. انہوں نے کہا کہ میں نے خط بھی لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو, لیکن اس کا جواب نہیں آیا. تو سلیم صافی صاحب اور میرا یہ موقف تھا پرویز خٹک صاحب کو کہ بجائے اس کے کہ آپ خطوط کے سلسلے کو جاری رکھیں, آپ خود فون اٹھا کے شہباز شریف صاحب کو فون کریں اور ان کو کہیں, ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو دے دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا, شہباز شریف صاحب کو فون کیا اور ناصر درانی صاحب آ گئے. تو چلیں یہ ایک ایسی بات ہے. میں اس میں پرویز خٹک صاحب کو 1% بھی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ تو آپ کے نوشہرے میں اسی دن اگر کسی ایک SHO نے تانے کیے, اس کے حلقے کے اندر کسی کے خلاف کارروائی کی اور کسی کو پکڑ لیا, اس کے پرویز خٹک صاحب کے ایک سپورٹر کو پکڑ لیا, وہ خود اس تانے میں آ گیا, خود وہی بیٹھ گیا اور اس کو چڑھا دیا آپ کے حلقے میں, اور اس کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ اصول ہے, مگر میرے سپورٹر کے لیے نہیں, وہ دوسروں کے لیے, میرے سپورٹر کو آپ نہیں پکڑ سکتے. تو اس کا تو وہی سوچ فکر ہے. ٹھیک ہے, اتحادوں کی ذرا اگر بات کر لیں تو امیر مقام صاحب, یہ جس طرح سے آپ متحرک ہیں, تو کیا PMLN سے واحد آپ ہیں خیبر پختونخوا میں؟ صرف آپ ہی ہیں, صرف امیر مقام صاحب ہیں, یا کہیں پیر صابر شاہ صاحب بھی ہیں؟ سردار مہتاب صاحب تو چلیں وہ قانونی وہ گورنرشپ میں رہے, 2 سال والا معاملہ ہے, تو آپ ہی نظر آتے ہیں. کیا آپ کی نظر کوئی وزارت اعلیٰ پہ تو نہیں رکھی ہوئی آپ نے؟ نہیں, مطلب یہ تو ایک مشترکہ کام ہے اور ایک اپنے حصے کا کام کرتا ہے. کل پیر صابر شاہ صاحب نے بھی ہری پور میں ایک ورکر کنونشن رکھی تھی ساتھیوں کے ساتھ. وہ اپنی جگہ جس کی جا انفلوئنس ہے اور جا کر سکتا ہے, تو یہ بات نہیں ہے, اور کام ہی کرنے کا مقصد ہے. اگر ہم سارے ایک سٹیج پر نظر آئے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جگہ جگہ آپ وہ جا کر سکتے وہی کریں, جہاں میرا انفلوئنس ہے وہی میں کام کرتا ہوں, اور لیڈرشپ کا ہے اس کو وہی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لیکن صوبے پہ آپ کی نظر اس حد تک ہے کہ پرفارمنس آپ قومی سیاست میں رہیں گے, لیکن کیا صوبائی سیاست میں بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے, اور جس جگہ ہوتے وہی محنت بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اب بھی ہم دوسرے نمبر پر آئے. لاسٹ الیکشن میں 2013 میں PTI کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لیے, اور ہماری خواہش ہے کہ اب نیکسٹ ٹائم ہم پہلے نمبر پر آ جائے, اور اتنے سیٹوں کی لحاظ سے بھی اور پاپولر ووٹ کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے, صوبے پہ
جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا پھر اتحاد ہے، اس حوالے سے ہم مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں امیر مقام صاحب، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔